میری آیتوں کو اور جس چیز کے ذریعے ڈرایا گیا مسخرہ بنا رکھا. پہلے گزر چکا ہے تو غضوان مصدر ہے معذوباً کے معنی میں، کیونکہ یہ مفعول ثانی کہا گیا. اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ رب کی آیات کی یاد دہانی ہو پھر اعراض کرے. اپنے ہاتھوں نے جو کرتوتیں کی ان کو بھول گئے. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے سمجھے، کانوں میں ڈانٹیں لگا دی ہیں. ہدایت کی طرف بلائے تو نہیں ہدایت قبول کریں گے. رب تیرا مہربان ہے رحمت والا. ان کو پکڑنا چاہیں ان کی کمائی کی وجہ سے تو فوراً سزا لائیں، لیکن وعدے کا ایک وقت ہے، اسے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. یہ بستیاں ہم نے ہلاک کی جب ظلم کیا انہوں نے، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ بنایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، لا ابرح، میں نہیں ٹلوں گا نہیں ہٹوں گا جہاں تک کہ پہنچوں میں مجمع البحرین تک، یا چلتا رہوں گا حقباً زمانہ بھر. اور جس وقت دونوں پہنچے مجمع بین ما، ہاں جی یہ کون ہے کیا ہے؟ یہ مولوی قاسم شاہ صاحب. حافظ سلیم شاہ صاحب کون ہیں؟ حافظ سلیم شاہ صاحب آئے بھیجنے والے ہیں قاسم شاہ صاحب سید ایوب شاہ ذوق سے. دوسرا ہے فضل الہی صاحب شریک دورہ، بھیجنے والے ہیں مولانا عبد الجبار صاحب راولپنڈی سے. یہ تیسرے ہیں مولانا غلام ہارون صاحب، اور بھیجنے والے غلام ہارون صاحب یہ ضلع سکھر سے غالباً سکھر ہے. چوتھے ہیں مولانا محمد ریاض صاحب اور ان کی رقم آئی ہے. پانچویں ہیں مولانا محمد میکائیل صاحب خٹک، میکائیل صاحب خدا کرے اسرائیل نہ کوئی آئے. میکائیل تو اچھے. پس جس وقت وہ دونوں پہنچے دریاؤں کے مجمع میں تو بھول کے مچھلی اپنی، پس بنا لیا انہوں نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ. پس جس وقت دونوں عبور کر کے آگے نکل گئے کہا اپنے نوجوان سے، نہ ہمارے پاس کھانا ہمارا، البتہ تاکید سے ملے ہم اپنے سفر میں نصب تھکاوٹ. اس نے کہا رہتا بتائیں تو، جب ہم نے ٹھکانہ دیا تھا چٹان کے پاس، پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے، یہ کہ میں اس کا ذکر کروں یاد کروں، اور بنا لی اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب. کہا یہ وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے. پس لوٹے دونوں اپنے قدموں کے نشانات کو قصصا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پس پایا دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے دیا، ہم نے اس کو اپنی رحمت اپنی طرف سے، اور تعلیم دی ہم نے اس کو اپنی طرف سے ایک علم. کہا سے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں تیری پیروی کروں اس شرط پر کہ تو مجھے تعلیم دے اس چیز سے جو تجھے تعلیم دے گی بھلائی کی. اس نے کہا بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی، اور کیسے تو صبر کرے گا اس چیز پر کہ نہیں احاطہ کیا تو نے اس کا عذر خبر کے. کہا بتاکید تو مجھے پائے گا انشاءاللہ صبر کرنے والا، اور نہیں نافرمانی کروں گا میں تیرے حکم کی. کہا اگر تو میری پیروی کرتا ہے پس نہ سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں خود بیان کروں گا تیرے سامنے اس چیز کا ذکر. رب تفسیر بیان القرآن، تفسیر کبیر، سبق الغایات اور بلغت الحیران وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے. ابھی آپ نے پڑھا کہ کافروں نے کہا ہم قرآن سنتے ہیں لیکن شرط یہ کہ غریبوں کو مجلس سے ہٹا دیں، تب سنیں گے.
اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہو، جہاں تو ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اعلیٰ نے ادنا سے علم حاصل کیا، تم ادنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہو۔ آؤ اے واقعہ سناتے ہیں کہ اعلیٰ درجے والے نے ادنا سے کچھ علوم حاصل کیے۔ یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تقریر فرمائی، بڑی بلیغ تقریر تھی، بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے۔ ایک شخص قام رجل من بنی اسرائیل، ایک شخص اٹھ کھڑا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے زمین میں؟ قال لا، مجھ سے بڑا عالم نہیں۔ بات ٹھیک تھی، خدا کے پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو ان سے بڑا عالم کون تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہ آئے، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا ایک بندہ ہے، مجمع البحرین میں تجھے ملے گا، وہ تجھ سے بڑا عالم ہے، یعنی بعض علوم میں جو تکوینیات کے۔ فرمایا کیف السبیل الی لقیہ، پروردگار اس کی ملاقات کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا مچھلی ساتھ لے جاؤ، اور بخاری میں نونن میتن، مردہ مچھلی، اس میں جہاں جان پڑے گی زندہ ہوگی وہ بندہ تمہیں وہاں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم کو، یوشع ابن نون کو، جو بعد کو پیغمبر بھی بنے علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ یہ مچھلی اپنی ٹوکری میں رکھو، اور جہاں اس میں جان پڑے گی تو بتانا، یہ مچھلی جب زندہ ہوگی نا بتانا، مچھلی زندہ ہوگی۔ انہوں نے کہا حضرت بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے، بتا دوں گا۔ وہ بھی آگے انانیت میں، رب کو عقل کہیں بھی منظور، غیر اختیاری کیوں نہ۔ اب یہ چلے تو چلتے چلتے آگے ایک چٹان تھی، اس چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا۔ بخاری کی روایت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، وہ وہاں سو گئے، آب حیات کا پانی اس مچھلی پر پڑا، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، یوشع علیہ السلام جاگ گئے، مچھلی زندہ حرکت کی، پانی میں گھس گئی، جہاں پانی میں گئی تو پیچھے سے پانی میں غار بنتا گیا۔ اب کتنی عجیب چیز ہے کہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی، اس نے حرکت کی، پانی میں غار بنا، یاد نہ رہا، اٹھے چل دیے، چلتے چلتے صبح کا وقت ہوا، غدا کے معنی صبح کا ناشتہ، تو کہا وہ کھانا لاؤ، ہم تھک گئے، کہ او ہو حضرت وہ جو کل جہاں ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے مچھلی تو وہاں زندہ ہو گئی تھی، اور اس نے حرکت کی اور پانی میں داخل ہوئی، سرنگ بن گیا تھا، اور وما انصاری الا شیطان، شیطان نے مجھے بالکل بلا دیا، یاد ہی نہیں، کیونکہ سڑک تو تھی نہیں، اور قدموں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پھر آئے تو وہاں دیکھا تو ایک رجل مسجع بثوبہ، کپڑا تان کر کے لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، وہ اٹھے، انا بعرضک السلام، یہ اس زمین میں سلام کہنے والا کون ہے؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کون سے موسیٰ؟ موسیٰ بنی اسرائیل۔ اچھا حضرت آپ کیسے؟ کہا آپ سے کچھ علوم حاصل کرنے آئے۔ کہا ٹیڑھی کھیر ہے، ٹیڑھی کھیر ہے، ٹیڑھی کھیر۔ وہ ٹیڑھی کھیر کا قصہ سنا ہے؟ وہ ایک حافظ صاحب تھے نابینا، ان کو کسی نے کہا حافظ جی کھیر کھانی ہے، تو انہوں نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟
کہا سفید سفید ہوتی ہے جیسے بگلا. وہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھ ٹیڑھا کیا یوں، کہنے لگے نہیں یہ کھیر تو میرے گلے میں لگ جائے گی، یہ ٹیڑھی کھیر میں نہیں کھاتا. اب حافظ صاحب کو کھیر چٹائی ہوتی تو کھیر تو کیا تھی، دیگ بھی کھا جاتی. کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، کچھ علم حاصل. کہنے لگے ہے ٹیڑھی کھیر، دونوں طاقت رکھ سکتا. کہا کہ اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو مجھ سے پوچھنا میں خود بتاؤں گا. اب وہ بندہ کون تھا؟ وہ تھے خضر علیہ السلام. نام تھا بلیا ابن ملکان. بلیا ابن ملکان ابراہیم علیہ السلام کے معاصر تھے، اور جمہور کے نزدیک یہ پیغمبر ہے، اور جمہور اس پر ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے. کچھ علماء ان کی وفات کے قائل بھی ہیں، لیکن فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، تحذیر الباری وغیرہ میں ہے کہ وہ زندہ ہے. دور نہ جائیں، بخاری شریف پہلی جلد کا صفحہ 17 عقدہ نکال کر کے حاشیے کے آخر میں دیکھ لیں، آپ کو یہ حوالہ ملے گا. والجمہور علی انہ حی، جمہور کہتے زندہ ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام خیالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اربعۃ من الانبیاء احیاء، اثنان فی السماء و اثنان فی الارض. عیسیٰ علیہ السلام و ادریس علیہ السلام فی السماء، خضر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام فی الارض. یہ خیالی کی عبارت ہے کم و بیش، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قطعی ادلہ سے ثابت ہے. باقی کے بارے میں ادلہ قطعی یعنی ظنی ادلہ ہے. ان کی حیات کا منکر یا مؤول پکا کا قطعی ادلہ سے ثابت ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اگر ساتھ ہیں تو مت پوچھنا. یہ خلاصہ ہے. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین تک ہوں. یہ مجمع البحرین کیا ہے؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، اور آپ کو خازن وغیرہ میں ملے گا بحر و فارس و بحر و روم، یہ بھی ملے گا. اور روح المعانی میں یہ بھی ملے گا کہ دجلہ اور فرات جہاں خلیج فارس میں گرتے ہیں، دجلہ اور فرات. مولانا عثمانی نے اسی تفسیر کو لیا ہے. یہ اگرچہ ملتے نہیں لیکن 5 ان کا آگے قریب ہوتا ہے. دجلہ اور فرات خلیج فارس میں گرتے. یا میں چلتا رہوں گا حقباً، حقمن کا معنی دہرن طویلاً. احقاب اس کی جمع آتی ہے احقابہ، سورہ عما یتساءلون میں آئے گا انشاءاللہ. بس جب پہنچے دونوں دریاؤں کے مجمع کے قریب تو مچھلی بھول گئے. اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کے طور پر بنا رکھا تھا. آگے گئے تو اپنے نوجوان سے کہا کھانا لا. اس نے ہم اپنے سفر میں تھکاوٹ ملی. یہ سفر جو ضرورت سے زائد تھا اس میں تھکاوٹ بھی زیادہ، پہلے اتنی تھکاوٹ نہیں. انہوں نے کہا ارے اخبرنی، حضرت بتائیں تو. ہم نے جو چٹان کے پاس ٹکانا لیا تھا تو میں مچھلی کو بھول گیا. وما انسانی الا الشیطان ونذکرہ. یہاں ایک اور بات چلتی ہے کہ آخر پیغمبر پر بھی شیطان کا کچھ اثر ہوتا ہے. روح المعانی میں، بیان القرآن وغیرہ میں جہاں باس کہتے ہیں شیطان کا اثر دینی سلسلوں میں تو پیغمبر پر قطعاً نہیں ہوتا، ہاں دنیاوی امور میں ہوتا ہے. بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. آپ تہجد پڑھ رہے تھے، ابلیس نے آپ پر، ابلیس کے لفظ مسلم میں موجود ہے، اس نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا. اب یہ شیطان ہے، نماز کاٹنا، لیقطع علیہ صلاتی، نماز کاٹنا چاہتا ہے. مولانا فرماتے ہیں تھانوی رحم اللہ تعالی کہ جیسے
عتبہ نے پتھر مارا تھا، آپ کا دان شہید ہوا تھا۔ عبداللہ ابن قمیہ نے تلوار ماری تھی، سر مبارک زخمی ہوا تھا، چہرہ زخمی ہوا تھا۔ اسی طرح شیطان دنیاوی معاملات میں اثر انداز ہو سکتا ہے، ہاں دینی معاملات میں نہیں۔ تو یہ بلا دینا دنیاوی معاملات تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب بنا دیا۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے، اپنے نشانات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، قصہ یا قصو تلاش کرنا، وہاں بندہ پایا ہمارا، اور میں نے نام بھی بتا دیا، آتین و رحمت من عندنا، اپنی طرف سے ہم نے اس کو علماً ایک علم بتایا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ کشتی پر سوار ہوئے، آگے آ رہا ہے۔ چڑیا آئی، کنجش چڑیا آ کر کے بیٹھی، اس نے ایک قطرہ چونچ میں لیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، علمی و علموں کا و علم الخلائق، تیرا علم، میرا علم اور مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی بنسبت اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا نے اس سمندر سے قطرہ لیا۔ یہ بخاری کی روایت میں موجود۔ انت علی علم علمک اللہ لا اعلمہ انا، تجھے رب نے تشریف علم دیا، میں نہیں جانتا۔ وانا علی علم علمنی اللہ تعالی لا تعلمہ، مجھے رب نے ایک علم دیا تکوینیات کا، تو نہیں جانتا۔ بخاری کی روایت کا خلاصہ میں کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کے پیروی کر سکتا ہوں کہ جو بھلائی تجھے سکھلائے گی یہ مجھے سکھلائے؟ اس نے کہا لن تستطیع معی صبرا، اور کیسے صبر کرے گا جس چیز کا خبر کا تو نے احاطہ نہیں کیا؟ پر میں انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں۔ اگر میری پیروی کرتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں، خود میں بیان کروں۔ فم طلقا، پر چلے گئے یہاں تک کہ سوار ہوئے کشتی پر۔ خرا کہا، اس حبد نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ فرمایا کیا تو نے پھاڑ دیا کشتی کو تاکہ تو غرق کر دے اس کی سواریوں کو؟ البتہ لایا تو چیز امرا، بڑی نامناسب، منکر۔ کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تو ہر وقت طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی؟ فرمانا مواخذہ کرنا بسبب اس کے جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور نہ ڈالے آپ مجھ پر میرے معاملے میں تنگی۔ بس چلے دونوں، یہاں تک ملے ایک بچے سے، اس کو قتل کر دیا۔ کہا قتل کیا تو نے ایک نفس ستھرے کو بغیر کسی قتل نفس کے؟ البتہ لایا تو چیز نکرا، بڑی اوپری اور بڑی نامناسب۔ فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھے کہ بے شک تو نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ صبر کی؟ کہا اگر میں تجھ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس مرتن کے بعد، بس نہ مجھے ساتھی بنانا، تاکید سے پہنچ گیا تو میری طرف سے اڑو۔ بس چلے دونوں، یہاں تک کیا ایک بستی والوں کے پاس کھانا طلب کیا دونوں نے اس کے باشندوں سے، بس انہوں نے انکار کیا اس کا کہ ان کو مہمان بنائے۔ بس پایا انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو ارادہ کرتی تھی اس کا کہ گر جائے، بس اس نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا اس پر معاملہ۔ کہا یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، میں بتا کی تجھے بتاؤں گا حقیقت اس چیز کی جس پر تو صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال کشتی پر تھی مسکینوں کی، عمل کرتے تھے سمندر میں، بس میں ارادہ کیا یہ کچھ کو بالا کر دوں، اور تھا آگے ان کے بادشاہ، لیتا تھا ہر کشتی کو جو ٹھیک ہوتی تھی غصبہ چھین کر، اور بہرحال لڑکا پر تھے ماں باپ اس کے مومن، بس ہمیں خوف ہوا یہ کہ ان پر چھا جائے گا وہ سرکشی اور کفر۔ بس ارادہ کیا ہم نے یہ کہ بدل دے رب تعالیٰ ان دونوں کے لیے بہتر اس سے زکاتن ستھرائی میں اور اقرب رحمہ زیادہ قریب شفقت میں۔ بہرحال دیوار پر تھی تو غلام بچوں کی جو یتیم تھے شہر میں، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کا، اور تھا باپ ان کا نیک۔ بس ارادہ کیا تیرے رب نے یہ کہ پہنچے اپنی جوانی کو اور نکالے اپنا خزانہ، یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے، اور میں نے نہیں کی یہ کاروائی اپنے معاملے سے
یہ ہے انجام اس کا، حقیقت اس کی کہ تو اس پر طاقت صبر کی نہیں رکھتا۔ فن طلقہ، اب یہاں تفسیریں دو کرتے ہیں۔ ایک یہ کرتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہوئی تو یوشع علیہ السلام کو انہوں نے بھیج دیا کہ اب تو جا، اب ہم آپ اکٹھے رہیں گے۔ الفاظ بظاہر اسی کو چاہتے ہیں کہ آگے دونوں کا ذکر ہے، تیسرے کا ذکر نہیں آتا۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ خادم ساتھ ہے، خادم کا ذکر نہیں کیا گیا، مقصود بالذات جو تھے ان کا ذکر۔ اب چلے دونوں کشتی پر سوار ہوئے۔ روح البیان معنی نہ، روح البیان وغیرہ میں اندلس کا جزیرہ تھا، قرطبہ شہر تھا۔ اس قرطبہ شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا، بخاری میں اس کا نام آتا ہے ہدد ابن بدد، ہدد ابن بدد، اور روح البیان والے اس کا نام بتلاتے جلندی ابن کر، جلندی ابن کر، اور بخاری میں ہدد ابن بدد اس کا نام آتا ہے۔ اچھا، تو وہ ظالم کشتیاں لے لیتا تھا، تو انہوں نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو انہیں کشتی کو پھاڑ دیا، سواریوں کو غرق کرنے کے لیے بڑی نامناسب بات ہے، پر میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ تو صبر کی توفیق نہیں پاتا، کہا معذرت نہ کرنا، لا تؤاخذنی بما نسیت، تو میں بھول گیا، مؤاخذہ نہ کرنا، میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کرنا۔ ارحاق کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا، نہ گھیریے مجھے میرے معاملے میں سختی کے اندر، نہ ڈالیے مجھ پر سختی۔ چلے جس وقت کشتی سے باہر نکلے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کشتی پر سوال کیا بغیر نول، نول کے معنی کرایہ، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں، بغیر نول کرایہ نہیں۔ تو آگے جب گئے ساحل پر تو وہاں ایک لڑکا کھیل رہا تھا بچوں میں، اس کو قتل کر دیا۔ بخاری میں لڑکے کا نام لکھا ہے جیسور، جیسور بر وزن میسور، اور روح البیان وغیرہ میں باپ کا نام لکھا ہے کازبر، اور ماں کا نام لکھا ہے سہوا بر وزن داوا۔ باپ تھا کازبر اور سہوا۔ اس لڑکے کو یہ مسعود اور روف ڈیروی کوئی ہیں تو نیچے جائیں گے، مسعود اور روف ڈیروی۔ اچھا جی، لڑکے کا کیا نام بتایا؟ جیسور۔ باپ کا کیا نام ہے؟ کازبر، کازبر، اور ماں کا نام سہوا بر وزن داوا۔ یہ جیسور کا نام بخاری میں ہے، باقی دو نام جو ہے روح البیان کے حوالے سے عرض کرتا۔ تو اس کو قتل کیا۔ قتل کیسے کیا؟ بخاری میں تینوں روایتیں، یہاں ہاتھ ڈالا اور یہ سر کی کھوپڑی الگ کر کے تھی، بچہ نہ مرا، تو پھر اس کو پاؤں سے پکڑ کر کے جیسے دھوبی کپڑے پیٹتے نا، دیوار کے ساتھ پٹکا، جان نہ نکلی، پھر اس کو ذبح کر ڈالا چھری سے۔ یہ تینوں باتیں بخاری میں ملتی۔ تو کہنے لگے کیا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ ایک ستھرا بچہ تو نے قتل کر دیا بغیر قتل نفس کے، لقد جئت شیئا نکرا۔ اب اس یہاں ایک اور طویل بات چلتی ہے، طویل بات چلتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے بچہ بالغ تھا یا نابالغ، تو اکثر کہتے نابالغ تھا۔ نابالغ تھا تو کلو مولود یولد علی الفطرہ، غیر مکلف ہوتا ہے، اس کو کیوں قتل کیا؟ اس سے بچنے کے لیے امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی
اور تحاوی رحم اللہ تعالی یہ کہتے کہ کانا بالغن، مقصود میں تصریح ہے کہ وہ بچہ بالغ تھا، تحاوی کے والے بالغ تھا، قتل کر دیا۔ دوسرے حضرات فرماتے نا یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، تو بیا کافرن، یہ پیدائشی طور پر کافر تھا، اور مسلم کی روایت کا حوالہ پیش کرتے لقد جئت شیئا نکرا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی توفیق نہیں رکھتا۔ کہا اچھا حضرت اس دفعہ کے بعد اگر میں پوچھوں تو مجھے ساتھی نہ بنانا، آپ میری طرف سے عذر تک پہنچ چلے۔ ایک بستی میں آئے، وہ بستی ہے انطاکیہ، انطاکیہ بستی ہے مصر کی۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کھانا طلب کیا کہ ہم بھوکے کھانا دو۔ لوگوں نے کھانا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، ویسے موٹے تازے ہیں، یہ کیوں مانگتے ہیں؟ مانگے تو وہ جو اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کھانا نہ دیا۔ وہاں دیکھا تو ایک دیوار گرا چاہتی تھی، یہ ارادے کی اس ناصر مجازی ہے، ٹیڑھی ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو یوں ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا تو اس پر کچھ اجرت لے لیتا، ہم پکوڑیاں تو کھا لیتے، انہوں نے ہمیں مہمانی نہیں دی، جن کے ساتھ آپ نے یہ کہہ دیا۔ ہاذا فراق بینی و بینک سونبے کا بے تعویل معلوم تصل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے، رحم اللہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، اگر صبر کرتے تو ہمیں اور نرالی نرالی باتیں معلوم ہو جائیں۔ کشتی جو تھی تو وہ مسکینوں کی تھی، وکانت عشرۃ، 10 آدمی تھے مسکین، عمل کرتے تھے سمندر میں۔ ارادہ کیا میں نے کچھ بیگ والا کروں، آگے بادشاہ تھا، ہر کشتی کو صالحتن جو ٹھیک ٹھاک ہوتی اس کو چھین لیتا، 3 مہینے 6 مہینے بگاڑ لیتا۔ میں نے وہ تختی کیسے اکھاڑی، بخاری کی روایتیں ہیں، اس میں قدوم کے لفظ بھی آتے ہیں، قدوم کا معنی تیشا، اور اس میں فاس کے لفظ بھی آتے ہیں، کلہاڑی، تبر۔ پہلے انہوں نے کلہاڑی سے تختی اکھاڑی، پھر خیال کیا کہ زیادہ اکھڑے گی، تیشے سے اکھاڑی، اور خدا کی قدرت پانی اندر نہ آیا۔ معجزہ ہے، پیغمبر ہے، جمہور کے نزدیک خضر علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اچھا تو کچھ نہیں، تو کہا کہ آگے بادشاہ تھا، صحیح سالم کشتیوں کو پکڑ لیتا تھا چھین کر۔ لڑکا جو تھا تو ماں باپ اس کے مومن تھے، ہمیں خوف ہوا کہ ان پر چھا جائے گا طغیاناً و کفرا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ بدل دے گا رب بہتر ان سے، زکوٰۃ ستھرائی میں واقرب الرحمہ۔ یہ آپ کو تفسیروں میں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکی دی، اس لڑکی کی نسل سے آگے 70 نبیًا، 70 پیغمبر آگے رب نے پیدا۔ اور دیوار جو تھی وہ 2 لڑکوں کی تھی، ایک لڑکے کا نام تھا اسرم، سواد اور را، دوسرے کا نام تھا سریم، سواد اور را۔ باپ کا نام تھا کاشف اور ماں کا نام تھا دنیا۔ سمجھ آئے، یہ نام بتلاتے ہیں۔ تو اسرم اور سریم لڑکوں کا نام تھا، کاشف والد کا نام تھا، دنیا ماں کا نام۔ یہ 2 بچوں کی تھی جو یتیم تھے، اور ان کے نیچے خزانہ تھا دونوں کا۔ باپ بڑا نیک تھا، رب نے ارادہ کیا کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو اور اپنا خزانہ نکالے۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، رب نے مجھ سے کروایا۔ اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ نبی تھے، کیونکہ کشف اور الہام ظنی ہوتے ہیں، ظنی چیز سے قطرے نفس تک کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں بات تو طویل ہے، میں 2 باتیں، آپ بھی تھک کے میں بھی تھکا ہوں، 2 باتیں یہاں عرض کرنی ہے، غور سے سنیں۔ یہ دونوں باتیں روضۃ الریان فی اسولۃ القرآن وغیرہ میں موجود ہیں۔ پہلی چیز، عبارت میں تفنن کیوں ہے؟ یہ دیکھیے، پہلے یہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا،
آگے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اور آگے فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ تفنن پھر عبارت کیوں؟ تو اس کے متعلق کہتے یہ ہیں کہ اس کا یہ ہے، جس چیز کو آدمی عالم اسباب میں کر سکے اور ظاہری طور پر اس میں عیب بھی نظر آئے، تو اس میں انہوں نے اردت کو کہا، کیونکہ تختی کا اکھاڑنا انسان کے بس میں ہے اور ظاہری طور پر وہ خرابی ہے، تو اس میں ارد، اور آگے قتل میں انسان متفرد نہیں، وہ رب جان نکالے گا تو تب ہوگا، اس لیے وہاں اردنا کہا۔ اردنا ہم نے ارادہ کیا کہ رب ان سے بہتر بنے، تنہا انسان کے فعل تو کسب ہے، رب کا فعل ہے خلق، تو ان کے مارنے سے تو نہیں مرتا تھا جب تک رب نہ مارے، اور جس میں خیر ماد ہی تھی اس میں ارادہ ربوں کا، اس میں ارادہ ربوں کا کیا۔ دوسری بات، ایسا ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، اپنی بات پر کوئی تعجب نہیں، اور جب غیر سے پیش آیا تو وہاں سوالات جھاڑ دیے۔ وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کل کے سبق میں انشاءاللہ ان حیینا یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدہ کو کہ اس کو صندوق میں ڈال کر کے پھینک، نہ کوئی کشتی بان ہے، نہ ملاح ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کشتی ہے، صندوق ہے، تو اس صندوق میں رب نے ان کو بچایا۔ وہاں تو صندوق میں بچانے پر کوئی تعجب نہیں، اور یہاں کشتی میں اس پر تعجب کرتے ہیں۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ القصص میں کہ دو بیویوں کی بکریوں کو پانی پلایا ہے مفت، وہاں اپنے مفت کام پر کوئی تعجب نہیں، اور یہاں نہیں کہتے کہ اجرت کیوں نہیں لیا۔ اور تیسرا واقعہ وہ بھی آئے گا کہ قاب نامی ایک شخص کو فوقظہ موسیٰ، سکیر آواز ہو، مکہ مارا، فقضى علیہ، مر گیا۔ تو خود آدمی مارے تو اس پر کوئی تعجب نہیں، اور انہوں نے کارروائی کی ہے تو ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اپنا فعل انسان کو عموماً نہیں نظر آتا اور دوسرے کے فعل کو پیش نظر آتا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو کہہ دے بتاخیر میں تلاوت کرتا ہوں تم پر اس کا کچھ ذکر۔ بے شک ہم نے اس کو قدرت دی زمین میں، اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز سے سامان، پس پیچھے پڑا سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، پایا اس کو کہ غروب ہو رہا ہے چشمے میں حمیۃ جو سیاہ ہے، اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو، کہا ہم نے اے ذوالقرنین، یا تو سزا دے اور یا تو بنا ان میں کوئی حسن بلائی۔ فرمایا بہرحال وہ جس نے ظلم کیا پسند قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پر، وہ سزا دے گا اس کو سزا نکرن اوپری۔ اور بہرحال جو ایمان لایا اور عمل کیا اچھا، پس اس کے لیے جزا ہوگی اچھی، اور بتاکید ہم کہیں گے اس کو اپنے معاملے میں آسان کی۔ پھر پیچھے پڑا سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر، پایا اس کو کہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس کے سامنے اس کے ورے پردہ۔ اسی طرح ہوا، اور تحقیق سے ہم نے احاطہ کیا جو چیز اس کے پاس تھی عذر خبر کی۔ پھر پیچھے پڑا سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا
بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان پایا اس نے ان کی اس طرف قوم کو قریب نہ تھا کہ سمجھ کی بات ہو. کہا انہوں نے اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں، کیا ہم کریں تیرے لیے خرجن چندہ اس شرط پر کہ تو بنائے ہمارے اور ان کے درمیان سدن پردہ آڑ. فرمایا وہ چیز جو اللہ نے مجھے قدرت دی اس میں بہتر ہے، پس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، میں بناؤں تاکہ بناؤں تمہارے اور ان کے درمیان ردمہ آڑ اور پردہ. لاؤ میرے پاس چادریں لوہے کی، یہاں تک کہ جب برابر کر دیے بین الصدفین دونوں کناروں کے درمیان تو کہا ان کو ہو آگ دکھاؤ، یہاں تک کہ جب اس کو کر دیا آگ کی طرح کہا لاؤ میرے پاس تاکہ بہاؤں اس پر میں قطرہ پگھلا ہوا تانبا. بس نہ طاقت رکھی انہوں نے یہ کہ اس پر چڑھ سکے اور نہ طاقت رکھی انہوں نے اس کے سوراخ کرنے. فرمایا یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، پر جس وقت آئے گا وعدہ میرے رب کا کر دے گا اس کو ڈکا چورا چورا ریزا ریزا. اور ہے وعدہ میرے رب کا حق. اور چھوڑا ہم نے بار کو اس دن بعد میں یمو جو حرکت کرتے تھے بعد میں، اور پھونکا جائے گا بگڑ، پھونکی جائے گی بگڑ. پر جمع کریں کہ ہم ان کو جمع کرنا اور پیش کریں کہ ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے عرضہ پیش کرنا. وہ لوگ ہیں جو تھی آنکھیں ان کی پردے میں میری یاد سے اور تھے نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی. کل آپ نے سنا کہ یہود نے یا ان کے کہنے سے مشرکین نے 3 سوال آپ سے کیے. ایک روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں. ان دونوں چیزوں کا ذکر ہو چکا اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں، اس کا ذکر آج کے رکوع میں کہ تو سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہ میں اس کا کچھ ذکر تم پر پڑھتا ہوں سن. یہاں تفسیر کبیر، البحر المحیط، روح المعانی، روح البیان، خازن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بات لکھی ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، نبی تھے یا غیر نبی تھے، ان کا دور کیا تھا، کہاں کے باشندے تھے، نام کیا تھا. بڑی بات ہے. محقق بات یہ ہے کہ نبی نہ تھے، نیک دل مومن بادشاہ. نام تھا اسکندر ابن فیلفوس. اسکندر ابن فیلفوس مقدونیہ شہر کا نام تھا، یونان کے اندر اس جگہ رہتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر تھے، ان کے دور کے. خضر علیہ السلام ان کے وزیر اعظم بھی رہے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ ان کے واقعے کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا کہ ربط ہے دونوں میں. تو مومن تھے اور اسکندر ان کا نام تھا، مقدونیہ کے رہنے والے تھے. ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ساری زمین کے بادشاہی اللہ نے ان کو دی تھی تو میں اپنی رعیت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں. چنانچہ انہوں نے سفر شروع کیا. پہلے رب فرماتے ہیں ہم نے اس کو قدرت دی تھی زمین میں، زمین کے حاکم تھے اور ہر قسم کا سامان ان کو دیا تھا جو ان کی شان کے لائق تھا، اس زمانے میں جس کی ضرورت تھی وہ بھی اور سامان کے پیچھے پڑے.
یعنی چونکہ انہوں نے سفر کرنا تھا تو اس سفر کے لیے جو سفری سامان تھا مزید انہوں نے اکٹھا کیا۔ پہلا سفر ان کا تھا مغرب شمس کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے مغربی سمت کا سفر کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایسے چشمے میں جو سیاہ گہرا سمندر تھا، پانی گہرا ہو تو سیاہ مائل ہوتا ہے، اور اس میں چشمے میں تو نہیں غروب ہوتا تھا لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ اس میں ڈوب رہا ہے، جیسے اگر کسی نے سمندر کا سفر کیا ہو تو ایسے معلوم ہوگا کہ سورج سمندر سے چڑھا اور سمندر ہی میں غروب، تو وہ گہرا پانی تھا، سمندر تھا، اس میں غروب۔ وہاں قوم تھی، قلنا ہم نے کہا، جن حضرات نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، اس قلنا کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ ہم نے کہا، تو ہم نے کہا کہ یہ مطلب ہے کہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ قلنا کا یہ مفہوم ہے کہ نبی وقت کے ذریعے ہم نے یہ پیغام پہنچایا، یا الہام اور خواب کے ذریعے یہ خبر ہم نے اس کو پہنچائی۔ اب ذوالقرنین ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ذوالقرنین کا یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ زمین کے دونوں کناروں پر پہنچے، مشرق مغرب، قرن کے معنی کنارہ تھا۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا یہ معنی کہ صاحب حکومت بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبدیت بھی تھی، دونوں کنارے ملحوظ ہیں۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب سیف بھی تھے، قلم بھی تھے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تاج تھا اس کے دو کنارے ہوتے تھے، ایک ادھر کا ایک ادھر کا، جیسے ہندوستانی حضرات ٹوپی پہنے۔ تو ہم نے کہا کہ ذوالقرنین یا تو ان کو سزا دے اور یا ان کے ساتھ بھلائی جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر رب سزا جو دے گا وہ الگ اوپری نرالی سزا۔ جو ایمان لایا، اچھے عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اچھا بدلہ ہوگا۔ ہم اس کو اپنے معاملے سے آسان باتیں کہیں گے، نرمی سے۔ جزاءً الحسنىٰ کی کیا ترکیب ہے؟ تو جمع الکمالین وغیرہ میں یہ ہے الحسنیٰ مبتدا مؤخر اور لہو خبر مقدم، ثبت ثابت قائل، جس کے متعلق آپ کیا کرتے ہیں۔ اور اس مبتدا خبر میں جو ابہام ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جزاء، یہ اس کی تمیز ہے۔ تو اما نے یہ بنے کہ حسنہ اس کے لیے ہوگی، کیا ہوگی؟ جزا، بدلہ ہوگا۔ تو الحسنہ مبتدا مؤخر، لہو خبر مقدم، ان میں جو ابہام ہے تو اس کو رفع کرنے کے لیے جزاء، یہ تمیز۔ یہ ایک سفر تو انہوں نے مغرب کی سمت کا پورا کیا، پھر سامان انہوں نے مہیا کیا، اور دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی سمت کا شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس کونے پر مشرق میں پہنچے تو دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے کہ اس سورج کے سامنے کوئی پردہ نہیں۔ جیسے یہ دیکھیے ہمارے سروں پر چھت ہے، تو ہمارے اور سورج کے درمیان چھت ہے۔ ان لوگوں کو جانگلو قسم کے لوگ تھے، اوپر کو مکان وغیرہ نہیں، نیچے کھلے آسمان میں رہتے۔ تو بارش وارش ہوتی تو غاروں میں گھس جاتے ہوں گے، سردی گرمی لگتی تو غاروں میں، عام کھلے آسمان کی فضا میں رہتے۔ یہ بھی کذالک الامر کذالک، خبر مبتدا محذوف، یہ معاملہ ایسا ہی رہا۔ اور ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں جو ان کے پاس کرتے۔ اب تیسرا سفر شروع، پہلا مغربی، دوسرا مشرقی، اب تیسرا سفر۔ اس کی جہت متعین نہیں کی گئی، لیکن اکثر فرماتے یہ شمال کا سفر، حتیٰ کہ وہ پہنچے بین السدین۔ سد کے معنی ہوتے ہیں بندش کے، رکاوٹ کے۔ پہاڑ تھے دو، ایک پہاڑ ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے
دوسرا پہاڑ ہے یہاں ختم ہوتا ہے اور درمیان میں ایک کھلا درہ ہے۔ پہاڑ اتنے اونچے تھے برفانی کہ ان کے اوپر سے آنا مشکل تھا، اور یہ جو درہ تھا کھلا، وہ اس طرف رہنے والے لوگوں نے کہا کہ اس طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ آ کر کے ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور اس درے کو آپ بند کر دیں تاکہ ان کی دستبرد سے ہم معافی ہیں۔ تو ایک پہاڑ یہ ہے، ایک یہ ہے، درمیان میں یہ درہ ہے۔ تو صد کے معنی بند کے، پہاڑ کے بینل، تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے۔ قریب نہ تھا کہ وہ بات کو سمجھتے، ان کی بولی اور تھی، ذوالقرنین رحمہ اللہ تعالی کی بولی اور تھی، لیکن بادشاہوں کے ساتھ ترجمان بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ترجمانی کی کہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا انہوں نے کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج یہ فساد مچاتے ہیں، یہ جو درے کی پرلی طرف رہتے ہیں آتے ہیں، ہمیں لوٹ کے جاتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کوئی چندہ مقرر کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیں۔ انہوں نے کہا چندے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، مال کا میں محتاج نہیں ہوں، مال بڑا ہے۔ ہاں اتنی بات کرو کہ آئینونی بقوت، تم میری امداد کرو قوت کے ساتھ، بدنی قوت تم صرف کرو، مال تو میں خرچ کروں گا اور بدن تم استعمال کرو، کیونکہ آدمی وہاں سے لانے میرے لیے مشکل ہوں گے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو ان کے متعلق بڑی طویل بات چلتی ہے، یہاں تفسیروں میں بھی ہے، فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، ارشاد الساری، فیض الباری میں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ کی آخری جلد میں بڑی بسط سے بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انسانوں جنوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نسب نامہ باپ کی طرف سے تو آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ماں کی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام تک نہیں پہنچتا، قیلا رویہ ذکرہ یہ الفاظ، لیکن جمہور کہتے نہیں، یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں، یہ جن کو گاگ ماگاگ، چین ما چین کہتے ہیں، یہ یاجوج ہیں، اس میں یہ چین والے بھی شامل ہیں، اس میں منگولیا والے بھی ہیں، روس والے بھی ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج کی نسلوں سے۔ اچھا، تو کہا کہ مجھے جو رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، آتونی زبر الحدید۔ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں، زبر زبرتن کی جمع، زبرتن کے معنی قطعتن، لوہے کے چادر لاؤ، لوہے کے ٹکڑے لاؤ، وہ لوہے کی چادریں دونوں دروں کے درمیان، دونوں پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس میں چادریں برابر کر دی، ایک سرے تک دوسرے سرے تک۔ یہ چادریں کیسے درست کی؟ تو دونوں صورتیں آپ کو ملیں گی، ایک تو یہ صورت کہ یوں نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر چادروں کی تہہ بنا دی، اور دوسری یہ کہ یوں کھڑی کی، یوں تو چادریں دونوں کناروں تک برابر کر دی، فرمانے لگے ایسا کرو، اب آگ دکھاؤ، آگ لگاؤ اور اس چادروں کو، لوہے کی چادروں کو گرم کرو۔ وہ بڑے لمبا سلسلہ تھا، لیکن اللہ کے ولی تھے، ان کی کرامت ہے، اور اس سلسلے میں رب نے ان کو قدرت دی تھی، آگ لگا کر کے خوب اس کو دکھایا۔ جس وقت لوہے کی چادریں خوب گرم ہو گئی تو فرمانے لگے کہ آٹو نے افرے گالے پترا، پترا کا معنی پگھلا ہوا تانبا، اوپر سے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا، وہ لوہے کی درزوں میں داخل ہو گیا، اور لوہا اور وہ تانبا یکجان ہو گیا، نہ اوپر اس کو پھان سکتے تھے نہ سوراخ کر سکتے۔ یہ جو فخور چین کی دیوار مشہور ہے، کہتے ہیں
مولانا آزاد مرحوم وغیرہ کئی خیال الجمال والکمال وغیرہ میں اسی طرح انہوں نے تفسیر میں بھی لکھا دوسرے حضرات. تو یہ تین کی دیوار جو ہے اسی کے متعلق کہتے ہیں. فمستاؤ، نہ طاقت رکھی انہوں نے کہ اس کے اوپر چڑھے، کیونکہ بہت اونچی جگہ تھی، اور نہ طاقت رکھی کہ اس کو سوراخ کر سکے. آخر لوہا تھا اور لوہے کی چادریں تھی، سادہ زمانہ تھا. آج تو بڑا فتان زمانہ ہے، اگر آج کا زمانہ ہوتا تو بڑا کچھ کر دیتا. فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو دکا کر دے گا. مطلب یہ کہ یہاں سے راستے بنیں گے اور لوگ دوسری طرف جائیں گے، یہ اس طرح پھر نہیں رہے گا. اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. ہم نے چھوڑ دیا یاجوج ماجوج کو، یموج و یتحرک فی بال، وہی اس طرف ہی آپس میں فتنہ فساد کرتے تھے، اس طرف ان کا آنا روک دیا. بغل پھونکی جائے گی، سب کو اکٹھا کریں گے. وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ، جہنم کو پیش کریں گے اس دن کافروں کے لیے. پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو جلوہ افروز ہونا ہے، عدالت کے لیے وہ جلوہ افروز ہوگا. رب تعالیٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کی جائے گی، وہ سامنے دوزخ ان کو نظر آئے گی. اور اسی طرح اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ میدان محشری میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہی میں ہوں گے کہ جنت بھی قریب ہوگی. تو اللہ کی عدالت میں ان کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی، اس کے بعد ان کا داخلہ. کون کافر جن کی آنکھیں میرے جاب سے پردے میں، اور وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، سماع قبول، سماع انتفاع، ایسا سماع جس سے کوئی فائدہ ہو. کیا آپس خیال کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں یہ کہ بنائیں میرے بندوں کو میرے ورے اپنے کارساز. بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے نزلاً، مہمانی. کہہ دے کیا میں تمہیں خبر دوں، بالاکثرین، زیادہ نقصان اٹھانے والے اجر اعمال کے، وہ ہیں کہ ضائع ہوگی کوشش ان کی دنیا کی زندگی میں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھا کر رہے ہیں سنا کام. وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، بس ہمت ہو چکے ان کے اعمال، پس نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن. یہ بدلہ ان کا جہنم بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، اور انہوں نے بنا دیا میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو مسخرہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ہوں گی جنات الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں ان کے لیے مہمانی، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نہیں چاہیں گے وہاں سے، نہیں چاہیں گے وہاں سے حوالا پھرنا اور نکلنا جانا. کہہ دے لوکان البحر، اگر ہو سمندر مدادن سیاہی میرے رب کے کلمات کے لیے، البتہ ختم ہو جائے سمندر پہلے اس کے کہ ختم ہونے میں آئیں میرے رب کے کلمات، اور اگر چلائیں ہم اس جیسی اور سیاہی. تو کہہ دے پختہ بات ہے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف. پختہ بات ہے الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. پر جو شخص ہے امید رکھتا اپنے رب کی ملاقات کی، پس چاہیے کہ عمل کرے عمل اچھا، اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک. رب اپنے اپنے انداز سے حضرات نے ربط بیان کیا ہے. ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ ربط بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سب سے پہلے پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبر سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ کے ولی، پھر بادشاہ ہو نیک ہو امام عادل، بڑا درجہ ہوتا ہے. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور
حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. دونوں پیغمبر تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہ تھا، خضر علیہ السلام کو بھی نہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کیوں جاتے؟ خضر علیہ السلام کے پاس ہوتا تو یہ کیوں فرماتے انت علی علم تعلمہ لا اعلم انا، تو علم پر ہے، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، وہ تھے، سوال کرنے لگے کم لبثتم، کہا ایک دن یا دن. ولی تھے، ان کے ولی ہونے میں شک کوئی نہیں، لیکن اپنے ٹھہرنے کی مدت بھی نہیں جانتے. غیب کہاں سے آئے گا؟ اور یہ ذوالقرنین نیک بادشاہ تھے، مومن تھے. ان کو غیب کا علم ہوتا تو گھر بیٹھے سارے معلومات حاصل کر لیتے. مغرب کا سفر، مشرق کا، شمال کا، یہ کیوں اختیار کرتے؟ یہ حضرت مرحوم کا ربط تھا جو میں نے عرض کیا. فرماتے ہیں کیا لوگوں نے خیال کیا جو کافر ہیں کہ میرے بندوں کو میرے ورے کا ساتھ بنا دیں، پیغمبر ہوں، ولی ہوں، ایک بادشاہ ہوں، کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے نیچے کوئی کارساز نہیں بن سکتا. بے شک ہم نے جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ بنایا، مہمانی ہوں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ کام برے کرتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں. مشرکین ہیں، مبتدعین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ اپنے کاموں پر یوں خوش ہیں ہم کامیاب. فرمایا ان سے کہہ دے جو اکثرین اعمال کے لحاظ سے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کوشش بھی کی اور خیال کرتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، ایمان کے بغیر، اخلاص کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر کوئی کام اچھا نہیں ہوتا. وہ کافر ہے، رب کی آیات کا انکار کیا، اس کی ملاقات کا اعمال ان کے حبس ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کا وزن نہیں قائم کریں گے. کبیر اور روح المعانی وغیرہ میں اس کے دو معنی بیان کیے. ایک یہ کہ جو کھلے کافر ہوں تو ان کے اعمال کا وزن بالکل کوئی نہ ہو، وہ وزن قائم ہی نہیں کیا جائے گا. مقابلے میں نیکی ہے ہی کوئی نہیں، کولیں گے کس کو؟ دوسرے فرماتے ہیں بعض کافر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ برائے نام نیکیاں کرتے ہیں، صورتاً نیکی ہوتی ہے، حقیقت میں نہ. لیکن کفر کی حالت میں جو نیکی کی اس کا وزن نہیں ہوگا. یعنی مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ، وزن نہیں، وزن کچھ بھی نہیں. یہ ان کا بدلہ ہے جہنم. انہوں نے کفر کیا، میرے پیغمبروں اور آیتوں کو انہوں نے مسخرہ بنایا. اس کے برعکس جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے معنی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈے سائے والے باغات ان کے لیے مہمانی، ہمیشہ ان میں رہیں. لا یبغون عنہا حوالا، نہیں چاہیں گے ان جنات سے پھرنا جانا. ظاہر بات ہے کہ جب کسی مقام میں کسی کو راحت ہو، خوشی ہو، تو اس کو تو نہیں چھوڑ کر کے جاتا. تو جنت میں سہولتیں ہوں گی، وہ وہاں ان کو چھوڑ کر کے کہاں جائے. ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، افغانستان کے لغمان کے ایک مولانا صاحب تھے، بڑے مسخرے مزاج. کافی عرصہ انہوں نے پشاور میں گزارا، پشاور میں رہتے تھے. تو کسی نے کہا کہ لغمان استاد وطن پر نہ دے، کہ لغمان استاد آپ وطن کو نہیں جاتے. تو کہنے لگے کہ پشاور جنت ہے جو پکے مومن ہم فیہا خالد. پشاور جنت ہے، میں مومن ہوں، جاؤں کہاں، کیوں جاؤں؟ ہر طرح کی راحتیں مجھے نصیب ہے یہاں، تو میں یہاں سے کیوں جاؤں؟
تو وہاں سے تب جائے نا کیونکہ تکلیف ہو، تو نہ جب وہ نانا ہے نا وہ وہاں سے جانے کی کوشش ہی نہیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ مشرکوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کی صفات نہیں سمجھا۔ یہاں اجمال ہے، آگے کچھ تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز، تھوڑی سی بات آپ سمجھیں۔ جغرافیہ دان کہتے ہیں زمین کے 100 حصے ہیں، 100 حصوں میں 71 حصے زیر آب ہیں، 71 حصے پر پانی چھایا ہوا، 29 حصے ہیں جن میں مختلف بارشیں ہیں۔ اب 29 اور 71 کا کتنا فرق ہے؟ 71 حصے زیر آب اور 29 ایک کم 30 یہ خشکی، اسی میں پاکستان، اسی میں ہندوستان، اسی میں چین، اسی میں امریکہ، اسی میں افریقہ، سارے ملک اس انت، تو 71 حصے ہیں زیر آب، وہ ہے سمندر۔ رب تعالیٰ فرماتے کہ یہ سمندر بن جائے سیاہی، اور آگے آپ پڑھیں گے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کو تراش تراش کر کے لکھنے والی قلمیں بنا لیا جائے، یہ قلمیں جن سے لکھتے ہیں، ان درختوں کو کسی اور مصرف میں نہ لایا جائے، نہ عمارت کے لیے، نہ جلانے کے لیے، نہ دروازوں کے لیے، کچھ بھی نہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک درخت کی کتنی قلمیں بنتی ہیں۔ تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، خدا کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کے کمالات لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سمندر ختم ہو جائے۔ بلکہ والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر، ایسے ایسے 7 سمندر اور آ جائیں۔ یہ تو 71 حصے میں ایک سمندر ہے نا، اتنے 7 سمندر اور آ جائیں، یہ 8 سمندر ختم ہو جائیں، کلمے گھس جائیں، مخلوق کی زندگی ختم ہو، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اس کی صفات، اس کا ابجد بھی نہ ختم ہو۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ سمندر بھی محدود اور متناہی ہیں، مخلوق بھی متناہی ہے، قلبیں بھی متناہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اوصاف، اس کے کمالات غیر متناہی اور غیر محدود ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ غیر محدود اور غیر متناہی کو متناہی کیسے احاطہ کر سکتے؟ کاش کہ مشرک رب تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ فرمایا اگر یہ سمندر سیاہی بنے میرے رب کے کلمات کے لیے، سمندر ختم ہو جائے، پہلے اس کے کہ رب کے کلمات، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں یہ ختم ہونے، اگر کتنی سیاہی ہم اور ملا۔ آگے فرمایا تو اعلان کر دے کہ درجہ تو میرا اونچا ہے خدا کی مخلوق میں، لیکن ہوں میں بشر تمہارے جیسا، میری طرف وہی آتی ہے، الہ صرف ہے کہ کوئی اور الہ نہیں۔ دیکھیے بریلوی حضرات میں ایسے بھی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو بشر نہیں مانتے، تعمیلیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب نے بڑا عرصہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہاں انہوں نے دکھڑ میں تقریر کی اور کہا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو بشر خدا نے کہا
یا خود پیغمبر نے کہا میں بشر ہوں اور یا کافروں نے کہا. ان وہابیوں سے پوچھو یہ خدا ہے، ان سے پوچھو یہ نبی ہے. خدا بھی نہیں، نبی بھی نہیں، تیسری شک متعین. اچھا، دوسرا شوش انہوں نے نہیں چھوڑا کہ انما انا بشر کا معنی وہابی کرتے کہ میں بشر. کہنے لگے کہ یہ تو معنی ہی نہیں سمجھے، یہاں تو ماں جو ہے یہ تو نفی ہے، تو معنی یہ ہے کہ بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسے. خیر، ایک رات درمیان میں گزری، میں نے لوگوں کو موقع دیا، میں نے کہا کل وہ بولے آج میں بولوں تو لوگوں نے سونا بھی تو ہے نا، تو لوگوں کو بیدار کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. میں نے ایک رات کا وقفہ ڈال کر کے دوسری رات میں نے اس کی تردید کی. تیسری رات میں نے کہا جی مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کو بشر تو کہا ہے یا رب نے یا آپ نے خود فرمایا یا کافر. حافظہ میرا اچھا ہوتا تھا، اب تو رہ گیا بالکل. تو میں نے چند حدیثوں کے حوالے کیے. صحیح، میں نے کہا ایک حدیث ہی آتی ہے جو شمائل ترمذی میں ہے، مسند احمد میں اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، تو گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کانا بشر من البشر، آپ بشر یفلی صوبہ، آگے روایت. میں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ خدا ہے یا یہ پیغمبر ہے؟ تو تمہارے قاعدے کے مطابق تو تیسری شک ہی فٹ ہوگی نا. کہتی ہے کانا بشرم من البشر. پھر میں نے کہا دیکھو ابو داؤد میں روایت ہے، مستدرک میں اعلیٰ شرط شیخین کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے تھے تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص لکھ لیتے تھے. بخاری کتاب العلم میں روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کو معلوم نہیں مگر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فإنه كان يكتب ولا أكتب، وہ لکھ لیتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 روایت معلوم. ویسے معلوم ہوا کہ ان کے پاس اس سے بھی زیادہ تھا. جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو حدیث کا مجموعہ مرتب کیا تو اس کا نام تھا صادقہ. صادقہ اس مجموعے کا نام تھا. تو خیر وہ لکھ لیتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہر چیز لکھتا ہے. وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکتب کل شیء ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، راضی بھی ہوتے ناراض بھی ہوتے. آگے حدیث ہے. میں نے کہا یہ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ بشر تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو خدا کہیں یا ان کو پیغمبر کہیں یا تمہاری قائم کردہ تیسری شک ان پر فٹ کریں. خیر اور بھی میں نے بہت کچھ کہا. میں نے کہا مولوی صاحب نے جو یہ مغالطہ دیا ہے انما انا بشر میں ماں نفی کا ہے، تو آگے بھی تو انما الہکم میں ماں ہے، تو من اس کا بھی کرے کہ نہیں ہے تمہارا الہ ہے کہ کانٹا نکل جائے توحید کا بھی رسالت کا بھی. یہ کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں ماں نفی کرنا اور اس میں وجہ ترجیح کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ غلط تعویلیں ہوتی ہیں.
اللہ تعالیٰ بچائے. آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں. فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے یوحا الیہ، اس وحی نے آ کر کے ممتاز کر، اور اس وحی کے ذریعے وہ درجہ ملا کہ خدا کی مخلوق میں کسی اور کو نہیں. جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو عمل اچھے کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. لفظ عہد کے متعلق سراح وغیرہ میں ہے، سراح لغت کی کتاب ہے کہ شے کا لفظ تو عام ہے، لیکن عہد کا لفظ ان پر اطلاق ہوگا جو ذوی العقول میں سے جنات ہوں، فرشتے ہوں، انسان. شے کا لفظ عام ہے، عہد کا لفظ خاص ہے ذوی العقول کے لیے. ذوی العقول میں سے کسی کو رب نے نہیں بنایا. تو تعمیم بھی ہے کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اور یہاں کہ اپنی عبادت میں کسی ایک کو، انسانوں، جنوں، فرشتوں میں کسی کو شریک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر ہے تیری رب کی رحمت کا جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی. جب پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا مخفی طریقے سے. فرمایا اے میرے رب، بے شک میں جو ہوں وہن العظم منی، کمزور ہو چکی ہڈیاں میری، اور بڑا کوٹا سر میرا سفیدی کے ساتھ، اور نہیں تھا میں تیرے پکارنے کی وجہ سے اے میرے رب شقیہ نامراد. اور بے شک میں خوف کرتا ہوں الموالیہ، اپنے وارثوں کا، جو میرے برادری کے لوگ ہیں، اپنے بار، اور ہے میری بیوی بان. بس دے مجھے اپنی طرف سے ولی کہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور کر تو اس کو اے میرے رب رضیہ پسندیدہ. اے زکریا علیہ السلام، بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے لڑکے کی، نام ہوگا اس کا یحییٰ علیہ السلام. نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے سے پہلے سمیع ہم نام. پر میں میرے رب کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا، اور ہے میری بیوی باندھ. اور تاکید سے پہنچ چکا میں بڑھاپے سے اتیا، کمر سوکھنے کے زمانے کو. کہا اسی طرح کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکید سے میں نے پیدا کیا تجھے اس سے پہلے، اور نہ تھا تو کوئی چیز. فرمایا میرے رب بنا میرے لیے نشانی. فرمایا نشانی تیری یہ کہ نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے 3 راتیں، ذرا حالے کہ تو ٹھیک ٹھاک ہوگا. پس نکلا اپنی قوم پر کمرے سے. پس اشارہ کیا اس نے ان کی طرف یہ کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی پہلے پیر اور پچھلے پیر. اے یحییٰ لے کتاب مضبوطی سے، اور دیا ہم نے اس کو حکم جبکہ وہ بچہ تھا، اور شفقت دی ہم نے اپنی طرف سے، اور زکاتن ستھرائی دی پاکی کی، اور تھا تقریب پرہیزگار. اور برن بے والدہ ہی، اچھا سلوک کرنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ، اور نہ تھا جبر کرنے والا عصیہ نافرمان. اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن مرے گا، اور جس دن کھڑا کیا جائے گا زندہ. رب سبق الغایات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر تھا کہ میں بشر ہوں، میری طرف وحی. آگے رب تعالیٰ چند پیغمبروں کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اوروں کو بھی وحی دی اور ان کو بھی نبی بنایا. تو نبوت کوئی ایسی چیز نہیں کہ سمجھ میں نہ آ سکے. نام اس کا مریم، حضرت مریم کا ذکر ابھی انشاءاللہ آ رہا ہے. حروف مقطعات کے متعلق میں نے ابتداً بات عرض کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں، اور روایت ہے بسند صحیح کہ یہ جو صورتوں کی ابتدا میں الفاظ آتے ہیں یہ من اسماء اللہ تعالی، اللہ کے نام. پھر تفسیریں میں نے عرض کی تھی بینی یہ نام اکٹھا کاف ہا یا عین صاد اکٹھا نام ہو، یہ تفسیر. اس پر اعتراض بھی عرض ہوا تھا
کہ اللہ کے نام تو 99 ہیں، ان میں تو یہ نام کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے تفسیر کبیر، ابن کثیر، ابو سعود، روح المعانی وغیرہ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 5,000 اسماء، 5,000 نام ہیں، 5,000۔ یہ 99 نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مشہور ہیں، ان میں انحصار نہیں ہے، تو ان ناموں میں یہ بھی۔ دوسری یہ کہ ایک ایک حرف ایک ایک صفت کی طرف مشیر ہو، کاف سے قریب ہو، ہا سے ہادی ہو، یا سے یحیی و یمیت ہو، عین سے علیم ہو، صاد سے صبور ہو، یہ سب رب کی صفات۔ کریم بھی ہے، ہادی بھی ہے، یحیی و یمیت بھی ہے، اور صبور بھی ہے، علیم۔ ذکر و رحمت رب کا، خبر مبتدا محذوف کی ہے، ھذا ذکر و رحمت رب کا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر۔ رحمت مصدر ہے، عبدہ اس کا مفعول ہے، اور زکریا اس سے بدل ہے یا بیان ہے۔ تو تیرے رب کی رحمت تو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا رب کو نداء خفیہ آہستہ۔ یہاں تفسیر مظہری وغیرہ میں خاصی بات ہے کہ دعا آہستہ پسندیدہ ہے، اور خیر و ذکر الخفی، حدیث بھی آتی ہے کہ ذکر آہستہ ہو۔ جہاں شریعت نے بلند آواز سے تعلیم دی ہے تو وہ الگ مستثنا ہے، باقی ہے۔ کہا ہے میرے رب میں جو ہوں وہن العظم ہوں۔ صاحب کشاف کہتے ہیں عظم یہاں جنس کے معنی میں، کیونکہ ہڈی ایک تو ہے نہیں بدن میں، عظام ہے، تو جب جنس کے معنی میں لیں گے تو تعمیم ہوگی، معنی یہ ہوں گے کہ میری ہڈیاں کمزور ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا، کہ سر کے بال سفید ہیں، بھڑک رہے ہیں سفیدی میں، اور پروردگار میں پہلے تجھے پکارا کرتا تھا اور میں کبھی نامراد نہیں ہوا، ناکام نہیں ہوا، اب بھی میں تجھے پکارتا ہوں اور تجھ سے مانگتا۔ اب مدعا کیا ہے میرا؟ انی خفت الموالی، موالا مولا کی جمع ہے، موالی، مولا کے متعدد معنی آتے ہیں، ابن العم چچے زاد بھائی بھی، وارث بھی، آقا بھی، غلام بھی، آزاد کردہ بھی، متعدد معنی۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہ جو میری برادری کے لوگ ہیں نا، ان سے مجھے خوف کس بات کا ہے؟ بے دینی کا، بے دینی کا خوف ہے، اور کچھ خوف تو ہے نہیں۔ اور بیوی میری بان ہے، رحمت بی بی نام تھا، وہ بان، تو دے مجھے اپنی طرف سے ولی کہ وہ میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث، اور پروردگار اس کو پسندیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا علیہ السلام، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی، نام ہوگا اس کا یحییٰ علیہ السلام۔ ہم نے اس سے پہلے اس جیسا نام نہیں سمیع، کہ اکثر تو معنی یہ کرتے ہیں کہ یحییٰ نام پہلے، اس کا ہم نام پہلے کوئی نہ۔ یہ معنی بھی آپ کو کبیر میں، روح المعانی میں ملیں گے کہ ان صفات والا کوئی نہیں، نام اگرچہ یحییٰ ہو لیکن ان صفات والا جو اس میں ہوں گی اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ اب یہاں ایک اور بات چلتی ہے، طویل و ذیل ہے لیکن ذرا اس کو سمجھنا۔ رافضی اور قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ رافضی تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو یہ کہیں گے کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس قاعدے کو منوا کر وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ثابت کرنے میں بقول ان کے وہ کامیاب رہے۔
کیونکہ قرآن کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، تو کہتے ہیں قرآن تو مطلق ہے، قرآن تو وصیت کرتا ہے اور تم قرآن کے مطلق کو خبر واحد سے مقید کرتے ہو، یہ ان کا موقع۔ قرآن عام ہے، آپ کی وراثت بھی یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو تم نے حدیث ہے بخاری کی ہے خبر واحد بقول ان کی، تو اس سے تم نے قرآن کو رد کیا، اور یہ رد سب سے پہلے ابو بکر نے کیا، لہذا قرآن کو رد کرنے سے کافر ٹھہرا۔ پھر عمر نے اس کی تائید کی، وہ بھی کذالک، پھر عثمان نے تائید کی، وہ کذالک۔ تو اس لیے اس پر خاص زور دیتے ہیں تاکہ ان کا ظالم ہونا، غاصب ہونا، کافر ہونا بقول ان کے نمایاں۔ اور قادیانی اس لیے زور دیتے کہ آل حق کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیغمبر ہے تمہارے خیال سے، ہم تو اس کو کذاب اور دجال کہتے ہیں، تو اگر یہ پیغمبر ہے بقول تمہارے، تو اس نے اپنے باپ غلام مرتضیٰ کی وراثت کیوں دی، اور اس کی وراثت آگے بیٹوں بیٹیوں میں کئی تقسیم ہوئی؟ کیونکہ پیغمبروں کے متعلق تو قاعدہ یہ ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت نہیں تقسیم ہوتی، وہ صدقہ۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین کتاب میں روایت یہ نقل کرتے لا نرث ولا نورث، لا نرث ولا نورث کے لفظ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین میں نقل کرتے۔ تو اس سلسلے میں اگر یہ پیغمبر تھا تو اس کو وراثت نہیں ملنی چاہیے، نہ باپ سے ملتی نہ اس کی آگے ملتی۔ تو اس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ نہیں جی نبی کی وراثت چلتی ہے، رافضیوں نے بھی کہا اور قادیانی نے، اور دونوں نے اس آیت سے بھی استدلال کیا، اور آگے آئے گے سورۃ النمل میں وَوَرِثَ سُلَیمَانُ دَاوُودَ، اس سے بھی استدلال کیا۔ میں نے اس کی خاصی بسط سے باز کر دی ہے، آپ کو اس باز کے بعض پہلو انشاءاللہ کسی کتاب میں نہیں ملے، ارشاد و شیعہ طبع شدہ ہے، اس کے بعض پہلو آپ کتاب میں ڈھونڈیں گے نہیں ملیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں بڑا وہمی آدمی گزرا ہوں، تو وہ گوشے میں نے نکال کر کے ان کے اصول اربع سے واضح کیے۔ تو اس کے متعلق بات یہ ہے کہ آپ یہاں آیت کو سمجھیں، باقی بات اس میں دیکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وراثت سے وراثت نبوت کی وراثت مراد ہے، علم کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت نہیں مراد۔ کیوں نہیں مراد؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کے ہاں دنیا کی تو کوئی وقت نہیں ہوتی، اگر اس سے مالی وراثت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کے پیغمبر زکریا علیہ السلام واویلا کر رہے ہیں کہ میرے چچیرے اور چچیزاد بھائی اور برادری میری وراثت کھا جائے گی، اس لیے اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو پیغمبر دنیا کی چیزوں کو کیا جانتا ہے؟ تو تمہارے اس قاعدے کے مطابق تو معاذ اللہ پیغمبر دنیا کا حریم ثابت ہے۔ دوسری بات، حضرت زکریا علیہ السلام کان عبدا نجار، ترخانوں کا کام کرتے تھے، تیشہ آری چلا کرتے، مشینی دور ہوتا نا جیسے آج کل ہے، تو پھر تو ہوتا کہ بھائی جی مشینی دور تھا، بڑا کچھ کمایا ہوگا، تیشے اور آری کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ دی، تبلیغ بھی کر دی، وہ کتنی دولت جمع کی ہوگی کہ اس کے لیے واویلا کرتے کہ اور لوگ نہ کھائیں مجھے بیٹا نہیں۔
بات میری سمجھ آتی ہے؟ کتنی دولت کمائی ہوگی کہ اس کے لیے واویلا کر رہے. تیسری بات یہ ہے کہ فرماتے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث. حضرت زکریا علیہ السلام کی مالی وراثت بقول تمہارے تم کو مل گئی، تو یرث آل یعقوب سارے بنی اسرائیل کی وراثت ان کو کیسے ملی؟ یہ تو کوئی ایسے ہے نا کہ کوئی سید کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے، وہ میرا بھی وارث بنے، تمام سادات کا وارث بنے. کوئی سواتی ہے کہتے اللہ مجھے بیٹا دے، میرا بھی وارث بنے، تمام سواتیوں کا بنے. وہ تیرا تو بن گیا، باقیوں کو کیسے بنا؟ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. تو ان مقامات پر اسی طرح اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت مالی ہوتی تو ہم نے شیعہ کی کتابوں سے ثابت کیا، حوالے اس میں دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 18 بھائی اور تھے، نام بھی ہم نے درج کیے انہی کی کتابوں سے، اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. تو اگر یہ مالی وراثت ہوتی تو روح ہوتا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَإِخْوَتُهُ داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام بھی اور ان کے بھائی داؤد علیہ السلام کے وارث. اگر مالی وراثت ہوتی تو ان کو بھی ملتی. اس سے مراد ہے وراثت علم. پھر یہ اشکال بھی وہاں میں نے کیا ہے کہ کیا اس پر بھی وراثت کے اطلاق ہوتا ہے؟ حوالے دیے میں نے. پہلے تو قرآن کریم میں آتا ہے اورث الکتاب، وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنتے ہیں قرآن میں اورث کتاب کی وراثت، اور رسنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا. اورث الکتاب یہ قرآن سے ثابت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نہ درم چھوڑے نہ دینار چھوڑے. انما ورث العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. اور ہم نے یہ حدیث شیعہ کی کتابوں سے بھی نقل کی ہے کہ تم بھی مانو. پھر ہم نے عربی اشعار نقل کیے ورثنا المجد من آباء صدق، کہ شرافت کے ہم وارث ہوئے. تو وراثت صرف مالی کے ساتھ مختص نہیں ہے، وہ کتاب کی وراثت بھی ہے، علم کی وراثت بھی ہے، شرافت کی بھی ہے، سخاوت کی بھی ہے. حوالے اس میں ارشاد و شیعہ میں دیکھیں. ان کا یہ دعویٰ کرنا بالکل باطل بے بنیاد. خمینی منحوس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتاب کشف الاسرار میں نازیبا لکھا کہ سب سے پہلا شخص جس نے قرآن کا انکار کیا ابوبکر، کہ گویا کہ قرآن پاک کی قطعی دلیل کو اس نے ظنی حدیث سے کاٹا ہے. اس کا جواب بھی میں نے وہاں دیا. میں نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے، صحابہ کے نام اس میں دیکھیں. اور پھر جو صحابیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات سنیں، واسطہ درمیان میں نہ ہو، وہ بات بھی قطعی ہوتی. تو قطعی سے قطعی کو تفسیر کیا، ظنی سے قطعی کی نہیں. یہ سب بات اس میں نہیں. اور اس حدیث نے یہ کہا ہے کہ عمر یہ بڑا ملحد اور زندیق تھا، اس لیے کر کے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا. ان تمام باتوں کے جواب میں نے دی. وہ ایسا بولے گئے، وہ کہتا ہے کہ میں اس خدا کا قائل نہیں. عبارتیں وہی دیکھ لینا کشف الاسرار کی. کہتا ہے جس خدا نے عثمان، معاویہ، یزید وغیرہ وغیرہ چپاولتیوں کو حکومت دی، بدماشوں کو، گنڈوں کو حکومت دی، میں اس خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوں. قطع نظر اس کے کہ اچھے تھے برے تھے، بادشاہ تو بنے، خدا نے ان کو بنایا تو ہے نا. تو کہتا ہے کہ جس رب نے ان چپاولتیوں کو، گنڈوں کو، بدماشوں کو اقتدار دیا، میں اس کو رب ماننے کے لیے تیار ہوں.
لوگ بے ایمان اس کو امام امام امام، ہاں امام نہ کو شیطان مجسم. ان صحافیوں نے بے دینوں نے بہت کچھ آڑ بنا کر کے اس کو کہ قطعی ظنی کو یہ کیا سمجھے. بہت سے اور لوگ بھی غلط فہمیوں کے شکار ہیں کہ ہم قرآن جانتے ہیں، قرآن کی نصوص قطعیاں ہیں، تم اخبار احاد کو لیتے ہو. بھائی امت جب ایک طرف ہو، ان کی امت کی سمجھ جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی. لا یجمع اللہ امتی علی ضلالہ، امت کا تعامل بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی چیز ہے.